حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. محترم حاضرین، آیت تمکین میں اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کا اور غلبہ و تمکین کا جو وعدہ فرمایا اہل ایمان سے، تو اس کی شرطیں ہیں، اور وہ شرطیں جب بھی پوری ہوں گی تو اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا. اس کا وعدہ بالکل پکا اور سچا ہے. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو شرطیں مطلوب ہیں ان کی ہم کہاں تک تکمیل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس کے لیے شرطیں بھی بیان کی ہیں. ان شرطوں میں جو پہلی شرط ہے وہ ہے ایمان صادق. وعد اللہ الذین آمنوا منکم. پہلی شرط یہی ہے کہ یہ وعدہ اہل ایمان سے ہے. ایمان اگر پکا ہے، ایمان اگر ایمان صادق ہے، ایمان اگر مضبوط ہے، تب اس وعدے کی تکمیل ہوگی. ایمان بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو وہ ایمان ہے جو مخلصانہ ایمان ہے، سچا اور پکا ایمان ہے، اور ایک وہ ایمان ہے جو صرف دعوے پر مشتمل ہوتا ہے، زبان سے اس کا دعویٰ کیا جاتا ہے. ایک ایمان زندہ ایمان ہوتا ہے، اور ایک ایمان وہ ہے جو مردہ ایمان ہوتا ہے. ایک ایمان وہ ہے جو مخلصانہ ہوتا ہے، ایک ایمان وہ ہے جو منافقانہ ہوتا ہے. تو یہ جو وعدہ ہے یہ اس ایمان پر ہے جو صادق ہو، جو پکا ہو، سچا ایمان. ایمان کے تین اجزاء ہیں. قرآن نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے، علماء نے اس کی تصریح کی ہے. ایمان کیا ہے؟ الایمان تصدیق بالقلب.
وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ وَالْأَرْكَانِ. معنی تین چیزیں ہیں. دل کے اندر پورا یقین ہونا چاہیے، کوئی شک اور شبہ نہ ہو. زبان سے اس کا اعلان ہونا چاہیے، اس کا اقرار ہونا چاہیے، اور عمل سے اس کا ثبوت ملنا چاہیے. یہ تینوں چیزیں ایمان میں داخل ہیں. اس لیے علماء نے کہا ایمان قول و عمل. ایمان میں قول بھی ہے، عمل بھی ہے. اور عمل بھی دو طرح کا ہے. ایک تو وہ عمل ہے جس کا تعلق قلب سے ہے، اعمال قلوب، اور ایک وہ عمل ہے جس کا تعلق جوارح سے ہے. دل کے اندر پورا یقین ہو، محکم، یہ اعمال قلب میں سے، اس کے مطابق ہماری زندگی ہو، ہمارا عمل ہو، یہ عمل بالجوارح. تو ایمان کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہیں. دل کے اندر یقین ہے، زبان سے اس کا اعلان ہے، عمل سے اس کا ثبوت ہے، اس کی تصدیق ہے، اس کی شہادت ہے. اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نیکیوں کے ذریعے سے، اور اس میں کمی ہوتی ہے معصیت کے ذریعے سے. الایمان یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی. اللہ کی فرما برداری کا کام ہوگا، ایمان اور مضبوط ہوگا، اللہ سے تعلق اور مضبوط ہوگا. نافرمانی ہوگی، معصیت ہوگی تو کمزور ہوگا. تو سچا اور پکا ایمان ہونا چاہیے. جو امور ایمان ہے معلوم ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان. 6 چیزیں ہیں. الامور الستہ للایمان، یہ ایمان کے عناصر ہیں. اللہ پر ایمان، اس کو خالق اور مالک، بادشاہ حقیقی، معبود برحق، توحید میں کسی طرح کی آمیزش نہ ہو، اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کے حقوق اور اس کے اختیارات، سب پر ایمان ہونا چاہیے. سچا اور پکا ایمان ہونا چاہیے. فرشتوں پر ایمان، فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان کے ذمے جو کام ہے اس کو انجام دیتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. لم یلد ولم یولد. تو وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے. سب مشرکانہ چیزیں. نورانی مخلوق ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے، اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والی، جس کے ذمے جو کام ہے وہ اپنا کام کرتا ہے. اور یہی فرشتے ہیں جن میں خاص طور سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی الہی آتی رہی پیغمبروں کے پاس. رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسالت کا سلسلہ قائم فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور پہلے رسول بھی تھے، اور دنیا کے ہر علاقے میں، ہر قوم میں اللہ کی طرف سے رسول آتے رہے. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. ہر قوم کے اندر اللہ کی طرف سے ڈرانے والے آئے، اور سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا.
تو آپ کی رسالت پر ایمان لانا ہے اور اس حیثیت سے ایمان لانا ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں. ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے. آپ کے بعد جس نے بھی دعویٰ کیا نبوت کا وہ دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے. آسمانی کتابوں پر ایمان ہے. مختلف کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی. توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، بہت سی کتابیں نازل ہوئی. وہ سب سے آخری جو کتاب ہے وہ قرآن کریم، جس کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے. باقی چیزیں منسوخ ہو گئی. اب قرآن کی پیروی کرنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا. تو آسمانی کتابوں پر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، روز جزا پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ کی مشیت ہی کار فرما ہے. اور اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے. کبھی انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو ہم تو مجبور ہیں، پھر ہمارا مواخذہ کیسے؟ ہر چیز تو لکھی ہوئی ہے اور اس کے خلاف تو کچھ ہو نہیں سکتا، تو ہمارا مواخذہ کیوں ہو؟ تو تقدیر کے بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے. اللہ کا علم چونکہ انتہائی وسیع ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ میں بڑا ہونے کے بعد اپنی مرضی اور اپنی آزادی سے کیا کروں گا. کوئی جبر نہیں. یہ اللہ کا علم ہے. اللہ کے سامنے مستقبل بھی منکشف ہے. ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے، یہ سورج اور یہ چاند اور یہ سیارے جو اپنے مدار پہ چل رہے ہیں، ان کا ایک نظام، اور آج سائنس نے بہت ترقی کی ہے تو انسان نے اس کو دریافت کیا. سورج کی رفتار، چاند کی رفتار، زمین کس طریقے سے حرکت میں ہے، ان سب چیزوں تک انسان کا علم پہنچا. تو انسان ایک سائنٹسٹ کیلکولیٹ کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ چاند گرہن کب لگنے والا ہے، کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، دنیا کے کس کس خطے میں دیکھا جائے گا. کیلکولیشن ہے. سورج گرہن کب لگنے والا ہے، اور اسی طرح سے ہوتا ہے، پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ 10:10 پہ شروع ہوگا اور 5:10 پہ ختم ہو جائے گا. ویسا ہی ہوتا ہے. کیا کسی سائنٹسٹ نے سورج کو مجبور کیا ہے؟ کسی نے چاند کو مجبور کیا ہے؟ یہ تو انسان کا چھوٹا سا علم ہے، اور اس علم کے ذریعے سے اس نے کیلکولیشن کیا اور حساب لگا کے بتا دیا کہ ایسا ہوگا. چاند اور سورج کے بیچ میں زمین کب آئے گی، کب گرہن ہوگا. تو اللہ کا علم تو بہت وسیع ہے، اس کو تو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. قد احاط اللہ بکل شیء علما. اللہ کے دائرے علم میں سب کچھ ہے. اسے معلوم ہے کہ یہ بندہ پیدا ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اپنی مرضی سے کیا کرنے والا ہے. کوئی مجبوری نہیں ہے وہاں، اس کی آزادی ہے، اپنی آزادی سے کیا کرنے والا ہے اس کو لکھوا دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ تقدیر ہے، منکشف ہے اللہ کے سامنے سب. مستقبل کو بھی وہ جانتا ہے. تو یہ امور ستہ ہیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کا وعدہ، یہ اسی وقت پورا ہوگا
جب شروط تمکین جو ہے ان کی ہم تکمیل کریں گے، اور اس میں اولین چیز یہ ہے کہ ایمان صحیح ہونا چاہیے، صحیح معنوں میں ایمان ہو، صرف زبان سے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مختلف آزمائشوں سے اہل ایمان کو گزارتا ہے۔ تو ان آزمائشوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان آزمائشوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کھرے اور کھوٹے میں تمیز ہو جاتی ہے۔ آزمائشوں میں جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچے مومن ہیں، اور جو لوگ ڈگمگا جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے دعوے میں وہ جھوٹے ہیں۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا كَانُوا عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو صرف اسی پہ نہیں چھوڑ دے گا کہ دعویٰ کر دیا کہ ہم مومن ہیں، ان کو آزمائے گا۔ آزمائش کے ذریعے سے یہ معلوم ہوگا کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ اللہ کے راستے میں کوئی آزمائش آئے گی تو جو سچا مومن ہے اس کو برداشت کرے گا۔ وَلَكِنَّهُ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاءْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ۔ صحابی کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے، سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے، تو اس وقت ان کی زبان پہ یہ اشعار ہیں، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَلَكِنَّهُ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاءْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے راستے میں میری جان جا رہی، کس کروٹ گرتا ہوں کوئی پرواہ نہیں، اللہ برکت دینے والا ہے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو کہا گیا ہے نا، نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آمد تبسم بر لب اوست۔ مرد مومن کی میں مثال بیان کرتا ہوں کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کی زبان پہ، اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے حبیب سے ملنے جا رہا ہے، اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہے، مسکراتے ہوئے جاتا ہے، اللہ کے فضل کا متلاشی ہوتا ہے۔ تو آزمائشیں تو آئیں گی تاکہ کھرے کھوٹے میں تمیز ہو، معلوم ہو جائے کہ کون مدعی ایمان ہے اور کون صحیح معنی میں مومن ہے۔ تو جو صحیح ایمان ہے اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ ایک علامت تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا۔ مومن تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر اور کسی طرح کے شک اور شبہ میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ کے وعدے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی نصرت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی قدرت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ نفع نقصان پہنچانے والا صرف وہی ہے، بھروسہ صرف اسی پہ ہونا چاہیے۔ مانگو تو اسی سے مانگو، ہاتھ پھیلاؤ تو اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، پورا یقین ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اللہ نے جو کچھ کہا ہو کے رہے گا، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ نفع پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ کائنات میں مشیت اس کی چلتی ہے، قدرت کاملہ اس کے پاس ہے، سب اس کے محتاج ہیں، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے قدوہ ہیں، ہمارے اسوہ ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارا ماڈل ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں، کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول کی رہنمائی ہمارے لیے کافی ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ گھبرا کے مسلمان یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ کیا چھوٹ گیا ہاتھ سے دامان محمد؟ جس کے پاس قیادت نہیں وہ بھٹکے، جس کے سامنے اسوہ حسنہ نہیں ہے وہ اندھیروں میں بھٹکے، راستہ تلاش کرے۔ ہمارے پاس تو موجود ہے اللہ کے رسول کا اسوہ، ان کا قدوہ، ان کی سیرت، ان کی حیات طیبہ۔ تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہی اسوہ کاملہ ہے،
یہی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ آخرت پر پورا یقین ہونا چاہیے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ ہم تنہائی میں ہوں، اکیلے ہوں، کوئی نہ دیکھنے والا ہو، بے ایمانی کا موقع ہو، لیکن بے ایمانی نہ کریں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ یہ ہے ایمان بالآخرت، یہ یقین رہے کہ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نگرانی کرنے والا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائے گا جب تک کہ بنیادی سوالات کے جوابات نہ مل جائے۔ یقین ہونا چاہیے، کوئی شک نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو اسلام کے بارے میں، اسلام کی حقانیت کے بارے میں۔ تو ایمان کامل اور ایمان صحیح کی ایک علامت یہ ہے کہ کوئی شک اور کوئی شبہ اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور بندگی کا نمونہ ہونی چاہیے۔ ایمان اگر صحیح ہے تو اللہ کی اطاعت ہوگی، ایمان اگر کامل ہے تو اللہ کی بندگی ہوگی، عمل صالح کا ثبوت ہوگا، صحیح معنوں میں عبادت ہوگی۔ آیت تمکین میں کہا گیا یعبدوننی، کہ وہ میری عبادت کریں گے۔ عبادت کا لفظ بہت وسیع لفظ ہے، ہماری پوری زندگی کو شامل۔ نماز بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، حلال روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی عبادت ہے، بھلائی کا حکم دینا یہ بھی عبادت ہے، برائی سے روکنا یہ بھی عبادت ہے، اولاد کی پرورش کرنا، صالح بنانے کی کوشش کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ پوری زندگی عبادت ہے اگر ہماری نیت صحیح ہے اور ہمارا قبلہ درست ہے، پوری زندگی عبادت بن جائے گی۔ ایک ایک چیز کا اجر ملے گا، ایک ایک چیز کا ثواب ملے گا، ایک ایک قدم جو ہمارا اٹھے گا اللہ کے راستے میں اس کا اجر اور اس کا ثواب ملے گا۔ تو دوسری علامت یہ ہے کہ اگر ایمان صحیح ہے تو اسی کے مطابق ہمارا عمل ہوگا، منمانی نہیں کریں گے ہم، ہر چیز میں اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی سامنے ہوگی، اور جو اللہ اور رسول کی طرف سے مل گیا اس کے سامنے سر کو جھکا دیں گے۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے ان کو اختیار ہو، چاہے مانے چاہے نہ مانے۔ یہ کیسا ایمان؟ مومن تو وہ ہے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس کے سامنے سر جھکا دیں گے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اس کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله۔ یہ عملی ثبوت ہے، اللہ کے راستے میں جان مال کی قربانی دیجیے، اپنا جان اپنا مال لگائیے اس راستے میں۔ اللہ سے اگر محبت ہے تو اللہ کے راستے میں جان مال کی قربانی دینی ہوگی، یہ علامت ہے اس کی۔ تو ایک دوسری علامت یہ ہے کہ ہماری زندگی، پوری زندگی یہ اللہ کی بندگی کی زندگی ہو، اطاعت کی زندگی ہو، فرما برداری کی زندگی ہو۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کر سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے ساتھ کوئی جائے گا تو اس کی معافی نہیں ہوگی۔ دوسرے گناہ ہے اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کے ساتھ اگر کسی کا خاتمہ ہوا تو اس کی معافی نہیں ہوگی، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، نفع دینے والا اللہ، نقصان دینے والا اللہ، اور ہم دوسرے کو شریک کریں اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں۔ تو ایمان کامل کی ایک علامت یہ ہے کہ ایسا آدمی شرک سے بہت دور ہوگا، اس کی زندگی میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرک سے بالکل دور، شرک سے ایک دم اجتناب، یہ ایمان کامل کی علامت ہے۔ اور اس کی چوتھی علامت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو مشکلات پیش آئیں وہاں استقامت کا ثبوت ہے، ثابت قدمی کا ثبوت ہے، تحمل اور برداشت کا ثبوت ہے، جمنے والے، اللہ کے راستے پہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے والے۔ مشکلات آئیں گی، ایسی مشکلات آئیں گی کہ پہاڑ ہل جائیں، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، آزمائشیں بہت سخت آتی ہیں،
کیا صورت حال ہے غزہ کی؟ کتنی زبردست آزمائش ہے، یہ پہاڑ کی طرح سے جمے ہوئے ہیں. کیوں؟ ایمان کامل ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرنے والے ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. استقامت ضروری ہے، استقامت علامت ہے ایمان صحیح کی، ایمان کامل کی. مشکلات آئیں گی لیکن اپنے قدموں کو جما کے رکھنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، پالا نہیں بدلنا ہے، باطل سے مرعوب ہو کر کے اس کی مرضی کا کام نہیں کرنا ہے. جیل میں جائیں گے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی ہوں گی، بڑے بڑے مراحل آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں تھے، آزمائشوں کا دور تھا، صحابہ کرام آزمائشوں کی بھٹی میں تپائے جا رہے تھے. ایک دن آپ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جن کے ساتھ انتہائی ظلم اور زیادتی کا رویہ اپنایا گیا تھا. دہکتے ہوئے انگاروں پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا اور اوپر سے سینے پر سل رکھ دی جاتی تھی. انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا بڑی مشکلات ہیں، دعا کیجیے. آپ نے سمجھا کہ گھبرا رہے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے کہا خباب، اس سے پہلے اس راستے میں ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں کے جسم کو آرے سے چیر کر کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا ہے، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہے، اپنے ایمان پر قائم رہے، اپنے عقیدے پر قائم رہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے کھرچ کے الگ کر دیا گیا ہے، لیکن استقامت کے ساتھ وہ اپنے دین پر قائم رہے. یہ دعوت کامیاب ہوگی یہاں تک کہ جزیرۃ العرب میں امن اور امان قائم ہوگا. ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک بڑھیا سفر کرے گی، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا. استقامت کی ضرورت ہے. مشکلات آئیں گی، آتی رہی ہیں، ہمیشہ آتی رہی ہیں، آج بھی ہیں، آئندہ بھی آئیں گی. لیکن اگر مومن ہے، صاحب ایمان ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، تو آزمائشوں سے گھبرائے گا نہیں. وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا، مداہنت کا ثبوت نہیں دے گا، کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، ایمان کے لیے قربانی دے گا، اپنی قربانی بھی دے گا، بال بچوں کی قربانی بھی دے گا، مال و اسباب کی قربانی بھی دے گا، لیکن وہ اپنے موقف سے ہٹ نہیں سکتا، اپنے عقیدے سے ہٹ نہیں سکتا. یہ اہم علامتیں ہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی ریب نہیں. اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی پوری زندگی میں، شرک سے بالکل اجتناب اور صبر اور استقامت. اگر اس ایمان کا ہم ثبوت دیں تو اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اللہ کی تائید ہوگی، اللہ کی نصرت ہوگی، غلبہ اور تمکین فی الارض کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ پورا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں شروط تمکین کی تکمیل کی توفیق دے، صحیح ایمان ہمیں عطا کرے، اپنے راستے میں قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے، اور مشکلات کے مقابلے میں جمنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.